اور جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی حتمی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے میں قرآن مجید برہان رشید کی آیت طیبہ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری بات کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں بڑا خاص نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں مواعظ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے یہ جو ظاہری جسم ہے نا، یہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک جسم ہے اور اس جسم میں ایک روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح انسان کا دو چیزوں سے مل کر یہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو تعلقات بنائے، ایک جسمانی تعلق، ایک روحانی تعلق۔ یہ میں تعلق کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ جو انسانی جسم ہے یہ چار چیزوں سے بنا ہے، اس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چار چیزوں سے مل کر ہمارا جسم بنا ہے۔ اور جو روح ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا بس جب آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو کہنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھیے گا، انسان کا ایک جسم ہے اور جسمانی رشتے ہیں، ایک روح ہے، روحانی رشتے ہیں۔ اس آیت میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسمانی رشتے بھی بتا دیے، روحانی بھی بتا دیے، ان کے تقاضے بھی بتا دیے۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیے انسان کے جو جسمانی رشتے ہوتے ہیں، جیسے بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ایکس وائی زیڈ جتنے، ان میں سب سے عظیم رشتہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ روحانی رشتے جیسے استاد کے ساتھ، علامہ صاحب کے ساتھ، پیران طریقت کے ساتھ جو صحیح العقائد، صحیح الامال، صحیح الافعال لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، نبی پاک علیہ السلام، انبیاء عظامہ، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق، یہ ایک روحانی تعلق ہے، روحانی رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک روحانی اور ایک جسمانی تعلق کو بیان فرمایا۔ جتنے بھی جسمانی تعلق ہے ان میں سب سے اونچے درجے والا تعلق انسان کا والدین کے ساتھ ہے۔ اللہ نے وہ بیان فرمایا کہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسرا انسان کا روحانی تعلق جو سب سے اونچے درجے کا ہے وہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مان سکتے ہو۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہ مستقل بالذات ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آئی؟ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ لا محدود ہے، غیر متناہی ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ رب العزت کے بارے میں جب مسلمان یہ اقرار کر چکے تو فرمایا اب رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا، اور یاد رکھ لیں یہ شرک ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہر چیز معاف ہو جائے گی لیکن فرمایا شرک نہیں معاف کریں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ نہیں، بالکل اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بس والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا، فرمایا کہ ماں باپ دونوں کا یہ احترام بہت زیادہ کرنا چاہیے، ان کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ لیکن فرمایا ماں باپ دونوں میں جب خدمت کرنے کی باری آئے نا، مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے یہ مثال لکھی ہے کہ 100 روپے دینا چاہتا ہے تو فرمایا کہ 25 روپے باپ کو دے، 75 روپے ماں کو دے۔ آواز مٹھی ہو گئی ہے آپ حضرات کی، اس بات کو سمجھیے گا۔ جب خدمت کرنا چاہے تو زیادہ ماں کی خدمت کرے، اور فرمایا کہ جب تعظیم کی بات آئے تو زیادہ باپ کی تعظیم کرے۔
آواز مٹھی ہو گئی ہے تو سجے کو کرسی آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہویا. تسی میرے حال ویکھو, یہ بات بڑی خاص ہے جو آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور ساتھ ہی یہاں پر آپ نے ایک اشارہ بھی دیا کہ کیوں یہ زیادہ جو کہا گیا کہ ماں کی جانب بچے کی توجہ رہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا چونکہ وہ عورت ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات میں جو مرد ہوتا ہے نا وہ اسے ڈانٹنے کی اور دبانے کی کوشش کرتا ہے, تو فرمایا اگر بچوں کی سپورٹ ہو جائے نا تو وہ کچھ تکڑی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے فرمایا کہ اپنی ماں کا لحاظ ضرور رکھا کریں. لیکن اس میں یہ بات آپ نے بڑی خاص کہی, فرمایا ماں کا لحاظ رکھتے رکھتے کہیں باپ کے گستاخ نہیں بن جانا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے یہ مسئلہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے. اور پھر اس سے آگے یہ بات اس سے بھی زیادہ سمجھنے والی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ماں کا ذکر زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا انسان کی پرورش کے ساتھ زیادہ تعلق رہتا ہے. پہلے ایک عرصہ تک وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے, بالکل بول نہیں سکتا. وہ ایک ایسی عمر میں ہوتا ہے وہ اشارے کرتا ہے کہ تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے, بلکہ اس کے ہلنے جلنے سے اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا چلتا پھرتا تو ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے روٹی کیسے کھانی ہے, وہ بھی ماں چبا کے دیتی ہے, گرم ہے یا ٹھنڈی ہے وہ پہلے بتا. فرمایا یہ اتنا جب تعلق اس کا رہتا ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ, تو اسی واسطے اللہ نے اولاد کے لیے ماں باپ میں سے ماں کی شفقت اور محبت اور تعلق اور ربط زیادہ رکھ دیا ہے, اس لیے ماں کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ آپ ذرا دائیں بائیں دیکھنا, وہ خوشبو والا ہے. میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, میں نے تقریر بول جانی ہے. میرے حال ویکھو ذرا, سبحان اللہ باہیں مڈو نہ آکھو. ہاں جی میں کرواتا ہوں, ابھی شروع تو ہونے دیو نا مہربانی. پنجابی اس کر لینے ہیں, پنجابی تو مڑ میں تو تانوں کوئی نہ چپ بن دے سا, تو مڑ سبحان اللہ آکھنی پوسی. سمجھ آمدی پئی ہے جی؟ سجے کھبے جڑے بیٹھے ہو ترکڑے ہو جاتا, آپ پنجابی سنا لینے, میں تو پنجابی بھی آؤندی, میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گرامی قدر حضرات چلو آپ پنجابی چ گل کر لینے. تو فرمایا کہ یہ جڑی ماں ہے نا یہ پرورش تو لے کے ہوئی سنبھالن تو وڈے ہون تک زیادہ تعلق بندے دا ماں دے نال ہے. اس واسطے فرمایا ماں دا ذکر زیادہ ہے, ماں دے نال تعلق زیادہ ہے. لیکن یہ دا یہ مطلب نہیں کہ باپ دا رتبہ کوئی نہیں. اگر نگاہ انصاف دے نال ویکھیا جائے نا تے ماں تو بھی زیادہ جی دی عظمت ہے وہ باپ ہے. آپ آکھو گے دی دلیل؟ یہ دی دلیل ہے سب تو پہلے خلاق عالم نے قرآن دے وچ فرما دیتا الرجال قوامون علی النساء, ایک قانون قدرت بیان ہو گیا. فرمایا جڑے مرد ہیں وہ طاقتور اور حاکم ہیں عورتاں دے اوتے, بس وہ طاقتور ہیں حاکم ہیں, انہاں نوں فضیلت حاصل ہے. تے جدو اللہ رب العزت نے اس مرد دی اس نو نو فضیلت ہی دے چھڈی ہے تے ہن کون ہے جڑا گھٹا سکدا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی میں کی کہہ رہا ہوں. دوسری بات علماء فرماتے ہیں اللہ نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو پیدا فرمایا ہے, حضرت اما حوا بعد وچ پیدا ہوئیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ تے او بھی آپ دی پسلی جو پیدا ہوئیاں نے, تے بندہ جے دے وچوں پیدا ہوئے او دا لحاظ زیادہ رکھدا ہے. نہیں توجہ فرمائی نا. تو اس واسطے فرمایا کہ جڑا باپ ہے نا اے دی عظمت اے دا رتبہ زیادہ ہے. اصل ایو سنے نا الجنت تحت اقدام امہاتکم, بالکل ٹھیک ہے. وفی روایت الجنت تحت اقدام الامہات, بالکل ٹھیک ہے کہ ساڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں دے تلے ہے, اے دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایتھے ساڈے استاد جی جدو اسی پڑھتے سی نا تو آپ نے نا حضور جس ویلے سانو آپ نور الہدایہ پڑھا رہے سن اس ویلے ہی آپ نے ایک مسئلہ سمجھایا. فرمایا جی میں تسی سارے جیڑا ویدے ہو عوام واسطے مسئلہ بڑا خاص ہے, لیکن کئی آدھے نے یہ مسئلہ مولوی نو کوئی نہ کرنا چاہیے. تو میں کہا تیرے کو پوچھ کے تو میں نہیں نہ کرنا مسئلہ, جڑا مسئلہ حق ہو تو میں کر کے جاواں گا. ایویں جڑا ویدو ایرو غیرہ نتھا خیرہ دے پیچھے کھلو کے پیچھے سی امام دے اللہ اکبر. تو میرے استاد جی نے فرمایا بعض لوگوں کو ہوندا ہے یہ مسئلہ نہیں جی وہ بھی داڑھی ہے تو قرآن پڑھتا تو فلانا تو ڈھمگانا نو آخو ٹک کے کھلو, صرف اتنا دس دے میں تو اس امام دے پیچھے ہاں, دسو ایک دے پیچھے ہے, یزید دے پیچھے ہے یا حسین دے پیچھے ہے؟ آواز کمزور والی ہے, جوان والی نہیں ہے. آپ حضرات دی اس بات نو سمجھو بھی یہ دا نظریہ کیڑے پاسے جا رہا ہے, کیونکہ کربلا تو بعد دو راستے ہو گئے سن نا, ایک یزید والا اور لوگ آج کئی ہیں جڑے یزید نو ابو جی بنانا چاہتے ہیں جناب. کیوں حضرت جی بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن اصل بات ہے جی میں حضرت نے اشارہ فرمایا نا
کہ جناب اصل صحابہ کرام اور اہل بیت دی محبت والا ہے ہی جڑا انہاں دے کردار تے عمل کرے. پھر پنجابی بولدا پیا تو سبحان اللہ ہن اچھی آکھنی پوسی فرنٹ سیٹاں والیاں نوں سمجھ آ رہی ہے. تے پھر انہاں دے کردار انہاں دے طریقے انہاں دے جڑے معمولات ہیں اس تے عمل ہوے نا. سمجھ آ رہی میری بات. تو امام علی مقام امام حسین دا کون ہے؟ ہن مصلی تے بندہ کھلوتا ہوئے تو امام حسین دا ذکر نہ سن سکے تیرے پیچھے میں کیویں نماز پڑھا؟ مصلی تے کھلوتا ہوئے تے یزید نو پیو آکھے گل تھوڑی جی او کھیرڑی ضرور ہے کھری جڑی میں کردا پیا. بولو بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. تے میں تیرے پیچھے کیویں پڑھ لواں؟ اسے تو سانو استاد ایک مسئلہ دسیا. آپ فرماندے دیکھو اسی اگنے پیچھے سی امام دے اے بھی ویکھیا کرو میں تے اے دے پیچھے اے کے دے پیچھے. ایک مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ توجہ میرے حال رہے بھائی توجہ میرے حال. دوسرا مسئلہ فرماندے نے اسی طرح ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کہا جاندہ ہے نا کہ ساڑی جنت ساڑی ماں دے قدماں دے تلے ہے. فرمایا اس گل تو بھی پردہ ہٹاؤ. ساڑی جنت تے ساڑی ماں دے قدماں دے تلے ہے. ساڑی ماں دی اپنی جنت کے دے قدماں دے تلے. ذرا اس بات نو بھی سمجھو. جس ویلے تائیں شادی نہیں نہ ہوئی اس ویلے تائیں تے ماں دے قدماں دے تلے تے جدو شادی ہو گئی خود ماں بن گئی ہن کتھے؟ آواز کمزور آ رہی ہے جی سر ہلا کے گزارا نہ ہو سی. سارے برا بولو محبت دے نال ذرا پیار دے نال. اس بات نو میرے بھائی سمجھو. پھر وہ دی جنت کی تھے یار مولوی صاحب گل تا تیرے ٹھیک ہے. تو میں کہا جلے میں اگر نا بھی میں تے دے پیچھے ہیں تو ایک کے دے پیچھے امام. وہ گل سمجھ آئی نا یہ بھی سمجھ آئے گی. اگر پھر دسو ساڑی جنت ساڑی ماں دے قدمہ تے لیتے ماں دی کتے؟ مجمع الزوائد دے اندر علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ایک عورت آئی حضور اکرم علیہ السلام آپ دی خدمت انور و اقدس دے اندر. اس نے چند مسائل دریافت فرمائے. حضور نے جواب عطا فرمائے. حضور اکرم علیہ السلام اللہ دی عطا دے نال غیبہ دیاں خبراں جان دے سن. ایو اہل سنت دا نظریہ ہے بالکل. آقا کریم نے ادھکل پوچھا بھی 10 شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں. فرمایا گھر والے دے نال کیسی گزر رہی ہے؟ حضور نے تو سارا کے پہلے پتہ صرف بلانا مقصودہ کلام شروع کرنا مقصودہ. اس نے جڑا جواب دیتا نا ہوں چونکہ پنجابیت میں اسے سٹائل جواب دیاں گا تاکہ تمہیں سمجھ. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے جی. بڑا رکھا جا جواب دیتا اس عورت نے بڑا رکھا جا. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اے عورت خبردار آئندہ سے یہ رویہ اپنے شوہر کے لیے استعمال نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے تیرے لیے جہنم بھی ہے. صدقے جاواں تواڈی سبحان اللہ تو صدقے جاواں ہے. تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے تیرا شوہر تیرے لیے جہنم بھی ہے. اس نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر تیو دی جائز کمند وی فرما برداری اطاعت کریں جو آکھے اس تے عمل کریں تے فرمایا پھر تے او تیرے واسطے جنت ہے. تے جے تو او دے نال ایویں گتے پھڈا تے لڑائیاں تے جھگڑے تے نافرمان جڑے جائز کم تو بھی روکے تو آکھے میں تا کرنا ہی کرنا ہے کئی ہوندیاں نا بے لگامیاں. تو فرمایا پھر تیرا شوہر تیرے واسطے جہنم ہے. اس واسطے اگر امامہ بہنا تک آواز جاندی پئی ہے تو ذرا غور دے نال سنن. اس گل تے نہیں خوش رہنا کہ ساڈے بچیاں دی جنت ساڈے قدماں دے تلے ہے. بالکل ہے ساڈی. لیکن اے بھی سوچو اماں جی تواڈی جنت کتھے ہے؟ اپنی جنت نو بھی راضی رکھ. توجہ نہیں فرما رہے آپ. تے چلدے ایک مسئلہ اور بھی ہو جاوے. جنت قدماں دے وچ نہیں قدماں دے تلے ہے. اور کتنا تلے ہے یہ بھی کوئی نہیں. تحت آکھیا ہن تحت سراتا ہی جاندا ہے. سمجھ آوندی بھی میری گل دی؟ اچھا ایتھوں اے مسئلہ بھی حل ہو گیا. بس اوقات نا بابا فرید الملت والدین والحق آپ دے دربار انور تے کچھ آوے نا میں بہیچی ٹاپ کے آیا کئیاں دی نبض پھڑکنا شروع ہو جاندی ہے. جڑے یتیم العلم یزید الفکر ہوندے نا اے میں لڑ دین آدھے اللہ اند سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا جنت اوتے ہے تے بوہا تلے کیویں آ گیا؟ سارے تو بولو نا سبحان اللہ. لایا کیڑی گل ہوئی؟ میں آکھیا زیادہ ٹار کرن دی لوڑ نہیں. تو تے کلے بوہے تے ٹینشن لئی کھلوتا ہے. میں آکھیا بوہا تے موڑ بھی زمین دے اوتے لگ ہویا تیری جنت تے سائیاں ماں دے پیراں دے تلے رکھ دتی. حوصلے تیری نبض نہیں پھڑکی؟ کیمرے والا گمائی شمائی رکھے کیمرہ بڑی اتری شاہی ہے جدو گم دئی تو مڑ سبحان اللہ دینے. ہاں سچی میں دسیندا پیا ناراض نہ ہو سو. ہر روز محفلاں تے جانے ہوں اتنا تو تجربہ ہو گیا نا بھی کوکی میں یاد ہے جناب. اے باؤ گمائی شمائی رکھ کے میرے بیراواں دی فوٹو شوٹو آمدی رہے نا تو مڑ کام ہو جا سی. توجہ ہے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے جناب. گرامی قدر حضرات سنو
یہ جڑا جھانسا دیتا جاندہ ہے نا، دھوکہ دیتا جاندہ ہے، علمی دھوکہ نہیں بھی جنت ہوتا تو بوہ تلے کی میں آ گیا. میں کہا یہ تو میں خطیبانہ لہجے دسیا ہے نا، میں نے ایک گل تے دس ہے. میں کہا مدینہ شریف کدی گیا خیا ہو؟ میں کہا پوری مسجد دے اندر ریڈ کلر دا قالین ہے، اتھے میں کہا تقریباً کوئی 9-10 مرلے جگہ ہے جتھے بالکل سبز کلر دا قالین. آخے ہاں ہے. میں کہا کی یاد ہے نا؟ آخے ریاض الجنہ. میں کہا روک جا. آخے ہاں جی. میں کہا ریاض الجنہ دا ترجمہ کر. پڑھے لکھے بندے بولنے، پڑھے لکھے بندے. یہ دا ترجمہ. آخے یہ دا مطلب ہوندہ جنت کی کیاری. میں کہا گال کھول. 2-4 چوپ بیٹھے نے تو منہ تو کھولو. چل میں گال تو میں کھول دینا. کیوں جی تسی صرف منہ کھولنے والے بنو، بولو تو صحیح نا. میں پتہ لگے میری قوم جاگدی بیٹھی ہے اور بڑے ذوق والی قوم ہے. دوستانے گرامی آخے یارے دا مطلب ہے جنت ہی کیاری. میں کیا گال ہور کھول. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر تو لے کے ایتھے میرے گھر دے دروازے تک کہ جتنی جگہ ہے فرمایا ہے جنت ہے. آواز پھر مٹھی ہو گئی ہے آپ حضرات دی. میں کیا جنت تے اسمانہ تو بھی اتے ہے، سدرہ دے نال ہے. اے 12 مرلے تلے کی میں آ گئی. آواز کمزوروں والی، پھر آواز کمزور. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا. ایک میں آ گئی اوتھے اے دا تے مینوں نہیں پتا. میں کہ میرا پوتر جے تینوں پتا ہوندا تے تو سننی نہ ہوندا. اصل مسئلہ ہی یہ ہے گرامی قدر حضرات. یہ مسئلے جدو بیان کیتے جاندے ہیں پھر کئیاں دی نبض پھڑکنا شروع ہو جاندی. خیر کوئی نہیں ہونی. امام محمد رضا دا غلام دوائی بھی نہ دے وے یار. تو مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جنت جہاں بھی ہے اگر جنت کا مالک چاہے تو وہ نیچے لا نہیں سکتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. وہ لا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کمال ہے یار، اللہ نے اپنے حبیب نو اختیار دیتے نے. سورج ڈوب جاوے تے حبیب کڑ لیندن، ڈیلا نکل جاوے تے حبیب لا لیندن. جنہوں سمجھ ہوندی ہو بولے تو صحیح نا. پنڈلی ترٹ جاوے تے نبی پاک جوڑ لیندن، بازو کٹی جاوے تے نبی جوڑ لیندن. تو کی خیال ہے سارے کام کرنے سے اوکے نے جنت والا کام موقع ہے. علماء بیٹھے نے فضائل مدینہ جتھے جتھے بھی موجود ہیں پڑھ کے بیکو. حضور نے فرمایا مدینے شہر دے اندر جڑی وادی بطحان ہے، فرمایا اے مدینے دی وادی جڑی ہے جنت دی وادی ہے. حضور اکرم علیہ السلام تے تو تک فرمایا جناب. آج لوگ دھوکہ دیں دینے جناب. خدا کے بندو ایڈا انیر نہیں کرنا چاہیے. اس سے دلائل اور بہت زیادہ صرف اشارہ دیتا ہے کہ ایویں نہیں آکھنا او یار گال تا ٹھیک ہے بھی جنت اتے تو بوہ تلے کی میں آیا ہے. تو میں کہ پھر پیران دے تلے جنت کی میں آئی. اور ایتھے بھی مفتی احمد یار خان نعیمی ایک نکتہ لکھیا. آپ فرماندے نے بھائی ویکھو ایتھے مطلق حکم ہے کہ ماں ہے او دے قدمت جنت ہے. صرف مسلمان ہونا شرط ہے. تہجد گزار ہونا بھی شرط نہیں ہے، عالم فاضلہ ہونا بھی شرط نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ زیادہ عبادتہ ریاستہ ہونا ہے شرط نہیں ہے. فرمایا گو سارا دن وہ اپنا کم کاج کرے. فرمایا اس دے باوجود اگر وہ مسلمان ہے تو ساڑی جنت دے قدمہ دے تلے ہے. اللہ نے رتبہ عطا فرمایا. لیکن ایتھے بھی دے توجہ ہے سب حضرات دی جتنے بھائی بیٹھے ہو. دوستانی عزیز اس مسئلے نو سمجھیا ہے. ویسے سوچن دی گل ہے جڑی میں آخر تے گل کیتی نے اس سے کئی بندے چپ ہو گئے بھی زیادہ عبادات بھی بسا اوقات عورتاں نہیں کر سکدیاں اور ادھے باوجود حافظہ نہیں، عالمہ نہیں، فاضلہ نہیں، تہجد گزار نہیں، 5 وقت دی پکی نمازی نہیں. تے کئی عرصہ گزر گیا قرآن نہیں پڑھیا وقت جنت قدمہ تلے. میں کیا ہے جو نہیں نا. حضور نے فرمایا مطلق حکم ہے بھائی. مطلق نو مقید کو نس لے آؤ. اگر وہ تو ہے نہیں تو میں کیا پھر نس نہیں تو پھر بس دعا جو ایک کم تے ہونا ہی ہے نا جی. آؤ اس تو بھی پردہ اٹھاویے نا. کیوں اتنی شان ملی ہے؟ کنز الامال دے اندر علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت میں لکھے ہے. فرمایا ساڑی صرف ظاہری عبادات ال توجہ دی اگر اے ماں کرے نا تو فرمایا انہیں سمجھو جی میں گلاب دے بوٹے تے پھول لگے ہوئے. بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، بالکل سست نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آئیے. لیکن اگر وہ بظاہر نہ بھی کر سکے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وہ دے واسطے ثواب دیون دے سبب اور ذرائع بہت بنائے نے. ہن سوال ہے بھی وہ کیڑے کیڑے نے؟ کنز الامال دی روایت دسدی ہے
کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق فرمایا جس لے عورت دا نکاح ہو جاندہ ہے نا اور یہ اپنے باپ دا گھر چھڑ کے جتھے لاڈ پیار تے ناز دے نال پلی ہوندی ہے جس ویلے اے اگلے گھر چلی جاندی ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرماندا ہے ویکھو اے کہ دے حکم تے اپنا گھر چھڑ کے جاندی پئی تے پکا پکا باری تعالیٰ تیرے تے تیرے حبیب دے حکم تے فرمایا پھر اینوں اسی کی دئیے باری تعالیٰ یہ تو تینوں ہی پتہ ہے فرمایا جتنی دیر تک اے ہے نا اے سمے جاگے تسی یہ دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دیا رہ جان وہ آئی کیوں ہے سنت عمل کیتا ہے سنت حضور دے اللہ دا حکم ہے بس اگلے گھر چلی گئی ہے اللہ رسول دا حکم مان کے یہ تو او لوگ بھی توجہ کرو جڑے بھج بجا کے نکاح کر دے ہو نا حیا کرو عورتوں بھی چاہیے کہ ایسا کام نہ کرو کہ تواڈے باپ دا سر جھک جائے تواڈے بھرا شرمندہ ہو جان غلط بات ہے ایسا کبھی قدم نہیں اٹھانا اور مردوں بھی چاہیے کہ کسی دی عزت نو اس طرح بجا کے نہ لے جا ایک کل تینوں ادھار دیونا پوسی امام غزالی مکاشفت القلوب دے اندر ماں باپ والے چیپٹر لکھیا فرمایا لوگو پاک دامن رہو تواڈیاں بیبیاں بھی پاک دامن رسن یہ دی شرع علماء لکھیا جے تسی بگڑ جاسو حرام تھارا تے منہ مرے سو تے توانوں اپنے گھروں ادھار دیونا پوسی بھاویں ماں چو دے بھاویں بیٹی چو دے بھاویں دی چو دے اللہ یہ کہ بندہ توبہ کر چھڑے توبہ سچی توبہ نصوحا کرے تے اللہ معاف فرما چھڑ دے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اور اس روایت دا اگلا حصہ ہے فرما لوگو اپنے ماں باپ دی عزت کرو تاکہ تواڈی اولاد تواڈی عزت کرے بلکہ الترغیب و ترہیب دے اندر امام منذری نے اگلی بات بڑی خاص لکھی فرمایا لوگو اپنے ماں باپ دی عزت کرو تاکہ تواڈی اولاد تواڈی عزت کرے اور فرمایا کہ بندے نو چاہیے اپنے دادے دی عزت کرے کیوں فرمایا کل نو تیرے پوترے تیری بھی عزت کرن گے اوتھے دادے دا لفظ بھی موجود ہے ٹھیک ہے اس واسطے ضرور اپنے باپ اور اپنے دادے اور اپنے ماں باپ انہاں دا احترام کیتا کرو آؤ ذرا گل نو تھوڑا جا اگے لے کے چلیے عورت جس ویلے سنت دے سہارے دے نال اگلے گھر جاندی ہے نا انہوں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماندا ہے آواز مٹھی ہے تھوڑی جی اچھی کر لو مینوں اس بات دا پورا احساس ہے کہ 12 بج چکے نے لیکن میرے استاد آدھے گھڑیاں تے وجن دیو منہ تے نہ وجن دیو یار اس واسطے تھوڑا جا جاگ کے بہو کھل کے بہو انشاءاللہ 1 گھنٹے دے وچ میں اپنی گفتگو نو سمیٹ دیاں گا موضوع ہو جڑا میرے بھائی نے آکھیا ہے اور وہی چھڑ کے بیٹھا گرامی قدر حضرات دوسری بات فرمایا اس عورت نو پتہ کتنا ثواب ملتا ہے فرمایا جدو اللہ دی رحمت دے نال اے امید نال ہو جاوے نا فرمایا کہ اے 9 مہینے 10 دن یا کم و بیش دا پیریڈ ہوندا ہے یہ 9 مہینے 10 دن بعض لوگ ہوندے نے جڑے اس ایام دے وچ عورت دا صحیح طرح خیال نہیں رکھتے جبکہ رکھنا چاہیے ہے نہیں توجہ فرمائی کیونکہ اتھو تواڈی نسل دا بوٹا لگنا ہے سمجھ آئی نا تے چھوٹے بوٹے دا بندہ خود ہی خیال رکھے اس تو بڑا جاہل کون ہے اس واسطے دھیان رکھیا کرو بر وقت دوائی دارو دا انتظام کیتا کرو لیکن کئی ہوندے نے بہت سے کنا تے بار کے ودے راندے نے ایسے جاہل بندے نو اللہ ہدایت عطا فرما چھڑے سمجھ دھیان رکھو لیکن اے بھی سنو اگر کوئی دھیان رکھے یا نہ رکھے میرے رب دی رحمت دا سہارا ضرور رہندا ہے آواز کمزور ہو گئی ہے آپ کی کیونکہ وہ کس طرح اے سنو فرمایا جتنے دن تک یہ بچہ یا بچی اپنے ماں دے پیٹ وچ رہندا ہے نا فرمایا اتنے دن تک ہر روز کنز المال پڑھدا پیا فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت نو اتنا ثواب دیندا ہے جتنا اللہ اس غازی نو دیندا ہے جڑا دیاں روزے رکھے کافراں نال جہاد کرے ساری رات کھلو کے نفل پڑھے جتنا اونوں ثواب ملدا ہے اتنا ہر روز اللہ تعالیٰ اس عورت نو ثواب عطا فرما ہاں چاہ کے بولو سبحان اللہ سواد آ جاوے ذرا اتنا ثواب اللہ دیندا ہے اچھا جدو اللہ دے حکم دے نال او اگے گئی ہے تے فرمایا تامی ثواب ہے امید نال ہوئی اتنے دیہاڑے گزرے تے تامی اللہ نے اتنا ثواب دیتا ہر روز ایک غازی دے برابر اور فرمایا جس ویلے بچے دی ولادت دا وقت آ جاوے اس لئے کی ہوندا اجے حدیث چل رہی جڑی میں سنا رہا تانوں مفہوماً نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے وہ تکالیف برداشت کرتے